السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ QHP TV چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام پر بھی دیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، برطانیہ برمنگھم سے ایک صاحب کا فون آیا۔ اس نے کہا کہ میری بیٹی ایک شخص کو پسند کرتی ہے، کئی مرتبہ رشتہ مانگا مگر لڑکے کی والدہ نہیں مانتی، کوئی وظیفہ بتا دیں جس کے پڑھنے سے وہ رشتہ ہمیں مل جائے اور ہماری بچی اپنی پسند کی شادی جو ہے وہ کر لیں۔ تو خواتین حضرات، میں نے اس شخص کو کہا کہ یہ میں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ آپ بھی پڑھیں، آپ کی بیٹی بھی پڑھے، آپ کی بیوی بھی پڑھے، اور یہ تینوں مل کر کثرت کے ساتھ آپ اس وظیفے کو 11 دن پڑھ لیں۔ اللہ کے حکم سے 11 دن سے پہلے ہی رشتہ ہو جائے گا اور وہ مان جائیں گے۔ اور وظیفہ میں نے بتا دیا۔ پھر انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ 9 دن ہم نے وظیفہ پڑھا، اللہ کے حکم سے وہ خود رشتہ لینے کے لیے گھر آ گئے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اور اللہ کی جو ہے کہ اللہ پاک مہربان ہوتا ہے جب رب کو پکارا جاتا ہے۔ تو جس وقت آپ شرکیہ کلام نہیں پڑھتے اور اللہ کی طرف جستجو کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، رب سے مدد مانگتے ہیں، گڑ گڑا کر سجدے میں پڑھ کر آپ گڑ گڑا کر جب رب سے مانگتے ہیں تو رب آپ کی خواہشوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، وظیفہ جو میں نے انہیں بتایا تھا وہ سورۃ نساء کی پہلی آیت کی ایک سطر ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَالنِّسَاءَ۔ بس یہ آیت تو بڑی ہے، لیکن آیت کے اندر ایک ٹکڑا ہے جسے جناب علی آپ نے 313 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں آپ نے جو ہے سجدے میں جا کر دعا مانگنی ہے کہ یا رب العالمین ہماری جو خواہش ہے وہ پوری فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے، اللہ پاک کرم فرما دیں گے۔ تو وہی ہوا کہ اللہ پاک نے ان کے اوپر کرم فرمایا اور 9 دن کا وظیفہ انہوں نے پڑھا اور جناب علی مسئلے حل ہو گئے۔ تو خواتین حضرات، ہم آپ کو وظیفے جو ہیں وہ قرآنی آیات کے اور قرآنی صورتوں کے اور اللہ کے صفاتی ناموں کے ساتھ آپ کو اچھے سے اچھا وظیفہ بتاتے ہیں جس کے پڑھنے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آپ جو ہے نا کہ ہمارا جو مشن ہے شرکیہ کلام سے بچانا، ہم مسلمان مردوں اور عورتوں کو شرکیہ کلام سے بچانا چاہتے ہیں کہ آپ شرکیہ کلام نہ پڑھیں بلکہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ پاک کو شرک پسند نہیں ہے۔ تو میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بھی آپ وظیفہ کسی سے بھی لائیں، آپ کسی بھی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، یورپ کے کسی بھی ملکوں کے اندر بیٹھے ہیں، پاکستان کے اندر ہیں، انڈیا کے اندر ہیں، اور جو آپ نے جب بھی کوئی وظیفہ دے تو پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں کہ ہم رب کو چھوڑ کر کسی اور کو تو نہیں پکار رہے۔ تو اگر آپ کسی اور کو پکار رہے ہیں تو خبردار، اللہ کو شرک پسند نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز معاف ہو جائے گی لیکن شرک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو ایک بندہ ہی اگر دنیا کے اندر دیکھ رہے نا کہ کسی کی تعریف، نوکری تو آپ کسی کے پاس کرتے ہیں، تعریف کسی کی کر دیں تو وہی بندہ تمہیں برداشت نہیں کرے گا۔ یہ تو رب العالمین ہے جس نے آپ کو، مجھے، سب کو پیدا کیا ہے۔ تو رب العالمین جو ہے وہ کہ وہ شرک پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کوئی بھی گناہ کریں گے، آپ جو ہے کہ گناہ کی فوری طور پر معافی مانگ لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ آپ پڑھیں، اور پڑھ کر فوری طور پر اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ پاک معاف فرمائیں گے۔ اور انشاءاللہ جب بھی آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت پڑے اور آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ کو کسی جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں، میرا وظیفہ QHP TV چینل کھولیں، اس کے اندر آپ کو ہر طرح کے وظیفے ملیں گے، اور اپنی مرضی کا وظیفہ وہاں سے لے لیں اور لے کر کریں۔ اور جو حضرات شوق رکھتے ہیں وظیفوں کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا، تو وہ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک ایک ویڈیو ہماری سنیں
اور اس وظیفے کو دیکھیں اور کاپی کے اوپر نوٹ کر لیں، اور آپ کے پاس ایک پورا گلدستہ بن جائے گا وظیفوں کا. تو آپ اپنے محلے کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے احباب کے اندر جب بھی کسی کو دکھ تکلیف اور پریشانی ہو تو وہ آپ جو ہے کہ جناب علی کے وہاں سے وظیفہ دے دیں. یہ ضروری نہیں کہ میری ویڈیو دیکھ لیں، وہاں سے وظیفہ اٹھا لیں. اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو 0092-300-760-6245 یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، میرے سے رابطہ کر لیں. اور جناب علی یہ ہے کہ آڈیو میسج چھوڑ دیں، میں آپ کو جناب علی کے وظیفہ آپ تک پہنچا دوں گا. اس لیے کہ خدا را چھوڑے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت، نہ کسی فقیر کے پاس جانے کی ضرورت، نہ کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت، نہ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت. کیوں کہ آج کل صحیح پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح پیر کون ہے. ہاں، اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں ایک کامل ولی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اور جناب علی یہ ہے کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو آپ جائیں اس کے پاس. مرد جائیں، عورتیں نہیں جائیں. عورت کو کسی کے پیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں بیٹھے اپنے خاوند کو بھیجیں، اپنے والد کو بھیجیں، اپنے بھائی کو بھیجیں، اور شریعت کے مطابق اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ وہاں سے پوچھ کر آئے، کاغذ پر لکھ لے، اور آ کر اپنی فیملی کو بتائے کہ بھئی یہ وظیفہ مجھے ملا ہے، میں نے اس طریقے سے پڑھانا، اور اس طریقے سے آپ کریں. اور اگر آپ جو ہے نا کہ مستورات دیکھیں، موقع ہم خود ہی دیتے ہیں، موقع جو ہے نا ہم خود ہی دیتے ہیں. جب ہم ان کے پاس جائیں گے نہیں تو موقع کیا ملے گا ان کو؟ پیسہ ہم دیتے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ہم پوری کر دیتے ہیں. پہلے تو ہم، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم اپنا راز اسے پکڑاتے ہیں، پھر اپنا نام دیتے ہیں، اپنی والدہ کا نام دیتے ہیں، اپنے باپ کا نام دیتے ہو. اللہ کے بندے، آپ نے تو اس کو سب کچھ دے دیا. اب وہ اگر علم پڑا ہوا ہے تو وہ آپ کے اوپر بھی علم چلا سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے کہ شریعت کے مطابق جو وظائف ہوتے ہیں اس میں ناموں کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں جناب علی ہے کہ وظیفہ بتا دیا جاتا ہے. وہ بندہ جو ہے اپنی مقصد کے مطابق، مرضی کے مطابق، خواہشوں کو سامنے رکھ کر اور اللہ کے اوپر عقیدہ رکھ کر یکسوئی کے ساتھ جب وہ علم پڑھے گا تو اللہ پاک اس کی فوری طور پر غیبی مدد فرمائیں گے. اللہ چاہے تو انسان سے فائدہ لے سکتا ہے، اللہ چاہے تو جنات سے فائدہ لے سکتا ہے، اللہ چاہے تو رجال الغیب سے فائدہ دلوا سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو فرشتوں سے مدد کروا سکتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کتنی مخلوق ہے. رب جس سے چاہے اور جیسے چاہے اللہ پاک جو ہے وہ مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے. دیکھیں نا، تہجد کے ٹائم پہ اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر کہتے ہیں ایک کرسی ہے جس کے اوپر بیٹھے ہیں، وسیع کرسی السماوات والارض، یعنی اس کے پاؤں زمین پر ہیں اور چوٹی آسمان پر ہے. اللہ پاک اس کے اوپر بیٹھے ہیں اور خود کہتے ہیں مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو. لیکن ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تہجد کون پڑھتا ہے؟ اتنا تو ٹائم نہیں ہے. تہجد کے ٹائم پہ تو ہم سو جاتے ہیں نا، ساری رات موبائل چل رہے ہیں، اور جناب علی کے موٹر سائیکلوں گاڑیوں کے اوپر گھوم رہے ہیں، جناب علی دعوتیں اڑا رہے ہیں. اور جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے ہم سو جاتے ہیں. جو فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے ہم سو جاتے ہیں. کاش فجر کی نماز پڑھ کر اور 2 سجدوں کے درمیان میں اللہم ربنا پڑھ لیں، اللہم ربنا اغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھ لیں، تو کامیابی آپ کو مل جائیں گی. تو آپ جو ہے نماز جو ہے وہ فجر کی نماز بڑی اہم ہے، لیکن نہیں پڑھتے لوگ، ہم کہتے بھی نہیں. تو آپ حضرات سے گزارش ہے، جو میں نے وظیفہ بتایا ہے اسی کی طرف میں آتا ہوں کہ سورۃ نساء کی پہلی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ آپ نے من پسند شادی کے لیے پڑھنا ہے. اور پڑھ کر جناب علی دیکھیں، آپ بھی پڑھیں، میں آپ کو بھی اجازت دیتا ہوں. دیکھیں، قرآنی آیات کو پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت نہیں ہے، دکانداریاں چلانے کے لیے اجازت ہے. اب بھئی آپ جو ہے نا جناب علی کہ یہ ہماری ویڈیو سنیں، آمین کر دیں یا سبسکرائب کر دیں، اور جناب علی کہ جناب علی یہ ہے کہ اتنے پیسے بھیج دیں آپ کا کام ہو جائے گا، ورنہ کام نہیں ہوگا. نہیں، ایسے نہیں ہے.
اللہ پاک نے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو ہمیں قرآن پہنچا دیا ہے۔ وہ ہمارے نبی ہیں، انہوں نے تکلیفیں اٹھا کر اور جناب علی کہ ہمیں قرآن مکمل ہمیں دے دیا اور اس کے اندر ہر چیز بتا دی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات جو ہیں قرآنی آیات پڑھیں گے، اللہ سے شفا پائیں گے اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔